بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نئی منزل کی امید کے متعلق تمام تر واقعہ پیش کریں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ 11 برس سے مسلسل مکہ میں گلی گلی اور کوچہ کوچہ گھوم کر شب و روز پیغام حق پہنچانے میں مشغول تھے، مگر اب اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی بجائے بہت دور ایک جگہ سے امید کی کرنیں پھوٹتی ہوئی نظر آنے لگی، اور اب ٹھنڈی ہوا کے جھونکے وہاں سے آتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دارالحجرہ کا مشاہدہ کرایا گیا۔ آپ نے حواب میں ایک ایسی جگہ دیکھی جہاں نخلستان یعنی کھجوروں کے باغ باکثرت تھے۔ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے حواب سچے ہوا کرتے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارہ سمجھ گئے کہ مجھے میرا دارالحجرہ دکھایا گیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن کبھی تہامہ کی جانب جاتا اور پھر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سفر یاد آتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بچپن میں صرف 6 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے ہمراہ کیا تھا، یعنی سفر مدینہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب غور و فکر کرتے تو بچپن کی ان بولی بصری یادوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں مدینہ جو اس وقت یثرب تھا اس کا نقشہ ابھر کر سامنے آتا۔ وہ کچھ ایسا ہی تھا کہ ہر طرف پھیلے ہوئے باکثرت کھجوروں کے باغ، اور تب مدینہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق مزید بڑھ جاتا۔ اسی دوران نبوت کے 11ویں سال موسم حج کے موقع پر ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں بیرون مکہ سے آئے ہوئے حجاج کی اقامت گاہوں میں گھوم پھر کر دعوت دین اور پیغام حق پہنچانے میں مشغول تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نیز حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اس موقع پر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات 6 افراد سے ہوئی جو کہ یثرب یعنی مدینہ کے باشندے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی نبوت نیز دین اسلام کے بارے میں بتایا اور پھر انہیں یہ دین برحق قبول کرنے کی دعوت دی۔ آپ کی زبانی مبارک سے یہ سب کچھ سننے کے بعد یہ لوگ گہری سوچ میں پڑ گئے، باہم سرگوشی کے انداز میں یوں کہنے لگے، کہیں یہی وہ آخری نبی نہ ہو کہ جن سے ہمیں ہمارے یہودی پڑوسی ڈراتے رہتے ہیں۔ دراصل مدینہ اور مکہ کے ماحول میں ایک بہت بڑا فرق یہ تھا کہ مکہ کے باشندے اگرچہ معمر کعبہ اور اپنے جدہ مجد یعنی ابراہیم علیہ السلام کے نام سے تو واقف تھے، لیکن آسمانی ادیان نبوت یا اسی طرح آسمانی و الہامی کتب کا ان کے یہاں قاطن کوئی تصور نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ترین مخالفت پر کمر بستہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول کرنے پر کسی صورت آمادہ نہیں تھے، جبکہ اس کے برعکس مدینہ میں یہود کی بڑی تعداد تھی جو کہ نسل در نسل صدیوں سے وہاں آباد تھے، اور وہ نہ صرف یہ کہ وہاں کے اصل باشندوں یعنی عربوں کو نبوت اور گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بتاتے رہتے تھے، بلکہ مزید یہ کہ وہ اپنی برتری اور ان کی کمتری جتلانے کی غرض سے انہیں یہ کہہ کر خوف زدہ بھی کرتے رہتے تھے کہ اب آخری نبی کے ظہور کا وقت آ چکا ہے، ان کا ظہور اب کسی بھی وقت متوقع ہے، نیز یہ کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تم لوگوں کو خوب مارا پیٹا کریں گے، اور چونکہ وہ اللہ کے نبی ہوں گے اس لیے اللہ کی طرف سے ان کے لیے نصرت و تائید بھی ضروری ہوگی، لہٰذا ہمیشہ ہم غالب و فتح ہوا کریں گے اور تم مغلوب و مقہور۔ یہود کی طرف سے اس قسم کی باتیں وقتاً فوقتاً سنتے رہنے کی وجہ سے مدینہ کے ان عرب باشندوں کے ذہنوں میں نبوت اور انبیاء کا تصور موجود تھا، اور یہ ان کے لیے کوئی نئی یا عجیب و غریب بات نہیں تھی کہ جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وہ سنتے ہی تھے یکسر ٹھکرا دیتے یا رد کر دیتے۔ لہٰذا مشرکین مکہ کے برعکس انہوں نے یہ بات سن کر کوئی جارحانہ رویہ اختیار نہیں کیا اور نہ ہی کسی خاص حیرت یا تعجب کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ یہ کہ سالہ سال سے مدینہ منورہ میں
ان کی کیفیت یہ چلی آ رہی تھی کہ یہ باہم جنگ و جدال میں مشغول تھے، ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار تھے۔ اوس و خزرج کے مابین تباہ کن جنگوں کے اس لامتراہی سلسلے نے انہیں برباد کر رکھا تھا۔ اپنے تمام تر وسائل جنگ کی آگ میں جونک دینے کے باعث معاشی طور پر یہ کنگال ہو چکے تھے، اوپر سے یہودی انہیں وقتاً فوقتاً مزید بڑی ہیتر رقم بطور قرض دیتے، اور پھر سود در سود کا سلسلہ چلتا رہا، جس کی وجہ سے یہ مزید کنگال ہو گئے، جبکہ یہودی مزید خوشحال ہوتے چلے جاتے۔ اگر کبھی اوس و خزرج میں صلح کے امکانات نظر آنے لگتے تو یہ یہودی اپنی عیاری و مکاری اور خفیہ سازشوں کے ذریعے فتنے کی اس آگ کو دوبارہ بھڑکا دیتے۔ یہ ایسی خوفناک صورتحال تھی کہ جس کی وجہ سے مدینہ کے یہ عرب قبائل انتہائی اضطراب اور بے چینی میں مبتلا تھے۔ لڑتے لڑتے اب وہ تنگ آ چکے تھے اور ان کی شدید خواہش تھی کہ کسی طرح